كتطين يداك. خيم الليل خيم الليل خيم الليل فناديت إلهي، فإذا الكون ضياء، فإذا الكون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمة و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا خاتم النبیین و سید المرسلین، السلام علیکہ یا ابا الزہراء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب روحی لک الفدا۔ ناظرین اکرام، سرزمین مقدس نجف اشرف ہے، جوار امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور آپ کی خدمت میں جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ایام ولادت کے حوالے سے خصوصی پروگرام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ہادی ٹی وی نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اپنے ناظرین کی خدمت میں ہر مناسبت کے لحاظ سے بہترین پروگرام، ایسے پروگرام کے جو سیرت پر مبنی ہوں، جو ان ہستیوں کی سیرت کو اور ان کی زندگی کو بطور احسن طریقے سے بیان کر سکیں، تاکہ ان کی سیرت ہمارے لیے اسوہ کے طور پر ہمیشہ مشعل راہ بنتی رہے اور ہم اپنی زندگیوں کو ان کے مطابق ڈال سکیں۔ آج بھی انشاءاللہ ہم جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے اور ان کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کریں کہ جناب سیدہ کے بہترین 3 رشتے تھے، کہ وہ بیٹی تھی تو رحمت للعالمین کی بیٹی تھی، وہ زوجہ تھی تو امیر المؤمنین کی زوجہ تھیں، اور وہ والدہ تھیں تو سیدہ شباب اہل الجنہ کی والدہ تھی۔ انہی 3 رشتوں کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ کس طرح بیٹی کا کردار نبھایا جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا نے اور بیٹیوں کے لیے مشعل راہ بنی، کس طرح زوجہ کا کردار نبھایا جناب سیدہ نے اور زوجات کے لیے مشعل راہ بنی، اور کس طرح ایک ماں کا کردار نبھایا جناب سیدہ نے اور ماؤں کے لیے مشعل راہ بنی۔ اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں سرزمین انڈیا سے جناب قبلہ سید صفی حیدر صاحب۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ و اسعد اللہ ایامکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ہم سب کو اس سعادت سے نوازے اور محروم نہ کرے جو زمین پر انشاءاللہ ان ایام برکت میں ہم سب کے لیے آ رہی ہے۔ بالکل بالکل، یقیناً ان شخصیات کے اور ان ایام کے فیوز و برکات اپنی اہمیت رکھتے ہیں، اور ہمارے مومنین دنیا میں جہاں پر بھی ہوتے ہیں اپنی خوشیوں کو اور اپنی غمیوں کو اہل بیت کی خوشیوں اور غمیوں کے ساتھ ملا دیتے ہیں، اور ان کو فوقیت عطا کرتے ہیں کہ جب یہ خوش ہوں گے تو ہم بھی خوش ہوں گے، جب ان کے غم کے ایام ہوں گے تو ہم اپنی خوشیوں کو بھول کر ان کے غموں میں شریک ہو جائیں گے، اور یہی ایک شیعہ ہونے کی اور باطینت ہونے کی نشانی بھی ہے۔ قبلہ آغاز کرنا چاہیں گے، کل ہم نے گفتگو کی تھی سورہ کوثر اور مصداق کوثر کے حوالے سے، اور اسی کے ضمن میں حوض کوثر کے حوالے سے بھی گفتگو کی، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کہ کس طرح ان کی آمد سے یہ جہاں منور ہوا اور کس طرح رسول خدا کو خوشی نصیب ہوئی۔ جناب سیدہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بطور بیٹی، بطور رحمت کے طور پر میں چاہوں گا کچھ گفتگو کیجئے کہ کیسا کردار رہا بیٹی کے طور پر، اور کس طرح وہ آج کی بیٹیوں کے لیے مشعل راہ بن سکتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آپ کو ایک بار پھر مبارکباد دیتا ہوں، ہادی ٹی وی کو بھی، اور اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان ایام کی برکت اور رحمت سے مجھے اور آپ کو اور پوری امت کو اور پوری عالم انسانیت کو، بلکہ پوری عالمین کو نوازے جن کے طفیل میں کائنات خلق ہوئی۔ میں اس سے پہلے کہ آپ جس گفتگو کے لیے آپ نے فرمایا وہ شروع کروں، مجھے ابھی بھی یاد آ گیا علامہ طباطبائی محمد حسین طباطبائی رحمہ اللہ علیہ صاحب المیزان کی سیرت کا ایک تذکرہ، کہ وہ گزر خان جو قم میں مدرسہ فیضیہ کے سامنے کا محلہ ہے، اس میں کسی گھر میں ہر سال کسی ایک مجلس میں بلوائے جاتے تھے، تو ایک سال جس جگہ وہ مجلس ہوتی تھی گھر کے اندر کا وہ حصہ، ہمارے گھروں میں تو ہند اور پاکستان میں تو امام باڑے ہوتے ہیں، لیکن میں نے ایران میں ایسے نہیں دیکھے، لیکن ہر گھر میں عزاداری
وہاں ہر سال مجلس ہوتی تھی، وہاں مجلس نہیں ہوئی، کہیں اور ہوئی، تو ماں نے پوچھا کہ جس جگہ ہر سال ہوتی تھی وہاں نہیں کی مجلس، تو لوگوں نے بتایا کہ وہاں کچھ مرمت چل رہی ہے اس لیے جگہ بدلی تھی، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے مگر وہاں لے چلو۔ وہاں آئے تو لوگوں نے پوچھا آپ یہاں کیوں آئے، تو انہوں نے فرمایا جہاں 18 سال سے ذکر محمد آل محمد ہو رہا تھا، تو وہاں پھر سارے رسول اللہ بھی تشریف لائے ہیں، ائمہ تحریم بھی تشریف لائے ہیں، بیوی زہرا بھی آئی ہیں، ملائکہ بھی آئے ہیں، تو جہاں سے اتنی عظیم شخصیتوں کی گزرگاہ ہو وہ جگہ بابرکت بن جائے گی، اور میں اس کے اثر سے اپنے کو محروم نہیں کرنا چاہتا۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ کا کرم ہے آن لائن ہونے کے بعد، اور یہ ٹی وی چینلز کے ذریعے جو آپ حضرات خاص کر کے ہادی ٹی وی جو پوری دنیا میں پھیلا رہا ہے، ان گھروں کو، ان برکتوں کو گھر گھر آپ پہنچا رہے ہیں۔ جب یہاں تذکرہ ہوگا اور کسی کو توفیق ہوگی کہ چینل کھول کے بیٹھ جائے اور محمد و آل محمد کا تذکرہ ہونے لگے گا، تو انشاءاللہ فرشتے بھی آ ہی جائیں گے اور معصومین بھی ہمارے لیے ناظر اور حاضر ہوں گے۔ جہاں تک گفتگو موضوع ہے، خاتون کو اللہ نے اس دنیا میں ذمہ دار بنا کے بھیجا ہے نسلوں کی تربیت اور نسلوں کے وجود اور نسلوں کی تربیت، دو بڑے کاموں کا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے، جس بڑی ذمہ داری کو جو خواتین ادا کرتی ہیں ہم نہیں ادا کر پاتے۔ عام طور پر احساس کمتری خواتین میں پیدا کیا جاتا ہے کہ وہ مردوں کے مقابلے میں ان کے جاب نہیں ہے، نوکریاں نہیں ہے، انہیں دوسری حیثیت دی جاتی ہے، لیکن اس پوری کائنات کا جو ہدف ہے وہ ہے آگے بڑھنا اور اس وجود کے تسلسل کو برقرار رکھنا، اور ان چیزوں کو پنپنے دینا جو انسان کی خوبی کی ہیں، اور ان چیزوں کو روکنا جو انسان کو تباہ کرتی ہیں۔ اور اس میں جو کردار اللہ نے عورت کا رکھا ہے، جس میں سب سے پہلے ماں کی حیثیت سے، پھر اس کے بعد زوجہ کی حیثیت سے، اور پھر بیٹی اور بہن کی حیثیت سے، رشتے بہت سے ہیں لیکن یہ 3 کلیدی رشتے ہیں۔ ایک ہے بیوی ہونا، ایک ہے ماں ہونا، اور ایک ہے بیٹی ہونا۔ آغاز جو رشتوں کا ہوتا ہے وہ فطری لحاظ سے ماں سے ہوتا ہے۔ پہلے عورت بیٹی بن کے پیدا ہوتی ہے، پھر زوجہ بنتی ہے، پھر ماں بنتی ہے۔ میں نے الٹی بات کہی، بیٹی سے آغاز ہوتا ہے، بیٹی بن کے پیدا ہوتی ہے، زوجہ بن کے گھر بساتی ہے، پھر ماں بن کے نسلوں کو آگے بڑھاتی ہے۔ معصومہ کونین کی خصوصیات میں یہ دیکھنے کو ملے گا کہ جو ان تینوں رشتوں میں جو سب سے بڑا کام ہے وہ ماں کا ہے، کہ ایک ماں اگلی نسلوں کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ ماں سے پہلے وہی ماں زوجہ ہوتی ہے، لیکن جب تک زوجہ ہوتی ہے تب تک اس کا رخ دوسرا ہوتا ہے، وہ اور اس کا شوہر پیش نظر ہوتے ہیں، لیکن جب وہی خاتون ماں بنتی ہے تو اگلی نسلوں سے جڑ جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے جو عطوفت اور جو محبت اور جو للہیت اور خلوص اور بے غرضی ماں کے رشتے میں رکھی، کہیں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ سب سے زیادہ مقدس، سب سے زیادہ مضبوط، سب سے زیادہ پائیدار رشتہ ماں کا رشتہ ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے اس سے زیادہ کیا کہا جائے کہ جو ماں کی عظمتیں ہیں قرآن مجید اور روایات اور سیرت معصومین ہر جگہ واضح ہے، وہ عظمتیں کسی بیٹی کو نہیں مل سکتی۔ بیٹی اپنی جگہ ہے، بیوی اپنی جگہ ہے، مگر یہ صرف تنہا کائنات میں خاتون دکھائی دیتی ہے کہ جس کے لیے رسول کائنات کہتا ہے کہ یہ بیٹی نہیں ہے، یہ تو اپنے باپ کی ماں ہے۔ اپنی اولاد کی ماں ہونا کائنات کی عورتوں کا شرف ہے اگر لائق اولاد پیدا کرے، اور یہ سیدہ کائنات کا شرف ہے کہ وہ اتنی اونچی بیٹی ہے کہ جو اشرف المخلوقات پیغمبر ہے وہ کہہ رہا ہے یہ بیٹی تو میری ماں ہے۔ تو ماں کی حیثیت سے اس سے عظیم کردار، بیٹی کی حیثیت سے اس سے عظیم کردار اس کائنات میں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ باقی جو بیٹی اور باپ کا رشتہ ہے وہ آپ کے ہمارے سب کے سامنے ہے کہ اس میں جو عطوفت و محبت ہے دو طرفہ ہوتی ہے، اور عموماً اس میں ماں باپ کا رشتہ غالب ہوتا ہے۔
یعنی جو اولاد سے ماں باپ محبت کرتے ہیں ویسی محبت اولاد ماں باپ سے نہیں کرتی، مگر پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملہ کے فاطمہ ام ابیہ ہے، یہ بھی بتا رہا ہے کہ بیٹی ہوتے ہوئے بھی فاطمہ کے پاس وہ عطوفت، وہ محبت اور وہ رحمت ہے جو ایک ماں کے پاس ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آج صاحب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا ایک باپ اور بیٹی کے رشتے کے حوالے سے بڑا بہترین آپ نے بیان دیا۔ میں چاہوں گا کہ کچھ جو ماں اور بیٹی کا تعلق ہے حضرت خدیجہ اور جناب سیدہ کے حوالے سے، کہ کس طرح جناب خدیجہ حضرت فاطمہ الزہرا کو دیکھتی تھیں اور کس طرح جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کا تعلق خاص اور محبت اور عطوفت کا ہوا کرتا تھا اپنی مادر کے لیے، تاکہ آج کی جو ماں بیٹیاں ہیں، اور گھروں میں نارملی دیکھا جاتا ہے کہ ماں بیٹیوں کے کچھ تعلقات زیادہ اچھے نہیں ہوتے جس طرح پرفیکٹ ہونے چاہیے، احترام اور عزت پر اس طرح مبنی نہیں ہوتے، تو چاہوں گا کہ اس حوالے سے کچھ روشنی ڈالیے گا۔ ہمارے معاشرے کی مشکل جو آپ جس طرح اشارہ فرمایا ہے دونوں پہلوؤں میں ہے۔ بیٹیاں ماں سے اس سلوک تک نہیں پہنچتی ہیں جو بیٹیوں کو ہونا چاہیے، اور بیٹے بھی اپنے باپ سے اس جگہ نہیں پہنچ پاتے جہاں انہیں ہونا چاہیے۔ اس اطاعت اور دل نہ دکھنے پائے والی پالیسی جو قرآن نے بتائی ہے، اس کے لیے غور نہیں ہے۔ وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ، وہ ماں باپ دونوں کے لیے اور بیٹا بیٹی دونوں کے لیے ہے۔ البتہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ابتدائی زندگی کے بہت کم پہلو ہم لوگ ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، لیکن دو تین باتیں ہم لوگوں کو بنیادی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اسے کل زندگی کا 18 سال ملے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو 18 سال ملے وہ اس دور میں ملے ہیں جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں جو مرکز نگاہ ہیں، اور اس کے بعد مولا علی موجود ہے۔ بڑا حصہ حضور کی زندگی میں گزرا ہے، پھر تھوڑا سے حصہ مولا علی کی زندگی جب بغیر رسول کے، باقی یہ دونوں موجود تھے، شمس و قمر۔ تو سورج اور چاند دونوں چمک رہے ہوں تو ستاروں کی خبر کہاں ہوتی، لیکن یہ اعجاز ہے حضرت زہرا کا کہ خاتون ہے، پردہ نشین ہے، اور پردہ نشینی بھی حضرت زہرا کی جیسی ہے جیسی کائنات کسی کی ملی کہ جو کہے کہ نہ اسے کوئی نامحرم دیکھے نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے۔ تو جو اپنے تابوت کو ڈیزائن کروائے کہ جسم کے خد و خال نہ دکھائی دیں اور اس پر خوش ہو، جو اتنا دور رہے معاشرے سے، مردوں کے معاشرے سے، اور جو وہ بھی تو اس کے موجودگی میں دو بہت بڑی شخصیتیں موجود ہوں، اس کے باوجود ان کے فضائل و کمالات کا سامنے آنا، اور پھر دشمن پیچھے پڑا ہوا چھپانے پہ۔ مسئلہ یہ بھی ہے کہ دشمن پیچھے پڑا ہوا ان کے چھپانے پہ، اس کے باوجود اسی آ جانا، یہ خود ایک میں سے کچھ اور جب میں ان کی بات ٹکرائے اور اتفاق کا مسئلہ
चौदह में बेहतरीन। साथी। तो बीबी खदीजा ने जो अपने बेटी को पाला है वो ऐसा पाला है कि अली के लिए वो मुश्किल कुशा बने। उनको बस ये रिश्ता उधर से है और इधर से रिश्ता ये है कि बायकाट है और जनाब खदीजा बिल्कुल तन्हा है। तो अब अल्लाह ने इन्हें भी कुछ खुसूसियात से नवाजा है। अभी बत्न मादर में है मगर माँ की तन्हाइयों को दूर करने के लिए माँ से गुफ्तगू कर रही हैं, माँ से बातें कर रही हैं और माँ की दिलजोई कर रही हैं। तो अजब किरदार शहजादी का दिखाई देता है। ये अपने मजलूम बाबा की भी दिलजोई करने वाली हैं, उनके लिए भी माँ बन गई और अपनी माँ के पेट में है तब भी अपनी माँ की दिलजोई कर रही हैं। हमें यहीं से सीखना चाहिए कि हम किस तरह की जिंदगी बसर करें कि हमारे माँ बाप का दिल हमसे कभी न दुखे और जरा उन्हें मुज़मिल देखें तो हम टटोल लें कि उन्हें क्या हुआ है और दिलजोई की कोशिश करें। यही बीबी ज़हरा की सही पैरवी होगी। बेशक बेशक, बहुत प्यारी बात की। और यही मकसद होता है हमारा इन दिनों में प्रोग्राम करने का भी कि जब जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा या दीगर इन जैसी शख्सियात अहले बैत अतहार का तज़किरा होता है तो हम अपने आप को भी इस आईने में रखें कि हम कितने पानी में हैं और हमारा किरदार किस जानिब हमको लेकर जा रहा है और हमें होना कैसे चाहिए। नाज़रीन किराम, आप हरम मुतहर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खुसूसी मनाज़िर भी साथ साथ देख रहे हैं। ये खूबसूरत मंजर और इन खुशी के अय्याम में अगर ये मंजर नज़र आता है आंखों के सामने लाइव और आदि टीवी के कैमरे से तो दिल तो और ही खुश होता है। और साथ साथ आप व्हाट्सएप नंबर भी मुलाहिजा करें और फेसबुक एक हमारा जो लाइव है वो भी आप देख रहे हैं। तो जहाँ पर भी आप मुनासिब समझ होंगे अपने कमेंट्स के ज़रिए और फेसबुक व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेजेस के ज़रिए आप इन अय्याम विलादत के हवाले से अगर मैसेज करना चाहें, कोई सवाल करना चाहें जनाब सैयदा की सीरत के हवाले से तो वो भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ेंगे। आप सब बेटी के बाद यकीनन जो किरदार शुरू हुआ बतौर जोजा के उस जानिब बढ़ेंगे और चूँकि हरम अमीरुल मोमिनीन भी हमारी आंखों के सामने है और नजफ से ये प्रोग्राम पेश करने के साथ कर रहे हैं तो जो बाद में हुआ मैं चाहूँगा कुछ उन खास्तगारी के अयाम का भी तज़किरा हो जाए और फिर किस तरह ये खूबसूरत बंधन बना और किस तरह ज़िंदगी गुजारी बतौर जोजा जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा ने। जी, मैं इस सिलसिले में सबसे पहली बात ये अर्ज करना चाहूँगा जो इस वक़्त हमारे माशरे की ज़रूरत फिर से कि हम इस वक़्त रिश्ते ढूँढने जाते हैं अपनी बेटी के लिए, तो हमारी जुस्तजू के जो मेयार हैं वो क्या-क्या होते हैं। सबसे पहले तो हम सबसे पहले देखते हैं कि उधर पैसा कितना है, तनख्वाह कितनी है, आमदनी कितनी है। एक हमारी इस्तिलाह बन गई ऊपर की आमदनी कितनी है। हालाँकि वो ऊपर की आमदनी नहीं है, वो बहुत ही नीचे की आमदनी है और बहुत ही पस्ती की आमदनी है। और वो ऊपर की कहलाती है। वो इंसान को भी पस्त ज़लील करती है जो ऊपर की आमदनी है। तो सबसे पहले पैसा देखते हैं, फिर उसके बाद पैसा वैसा ठीक दिखाई दे रहा तो हमें फिक्र होती खानदान और तालीम और दुनिया की शक्ल सूरत हर चीज देखना शुरू करते हैं। बल्कि अब तो आगाज शक्ल से होता है, पहला मेयार सूरत का होता है। और वो जो खजराओ तिमन है उससे बचना छोड़ दिया हमने, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था या कहूँगा खजरात दमन के घूरे पर उगी हुआ। अब ये शहरी लोग सुने तो घूरा समझेंगे भी नहीं, लिहाजा मैं उन्हें बता दूं कि आपके घरों से जो कचरों में डिब्बों में कचरा उठा के रोज जमा करके शहर के बाहर डंप किया जाता है, उसके बड़े बड़े पहाड़ बन जाते हैं। और मैंने बाद ममालिक में देखा है कि उन कूड़े के पहाड़ों ही को पार्क बना दिया जाता है और उसी कचरे को ऐसे भी सब्जा उगता है। मेरे गांव में भी मेरे बचपन में बरसात में कूड़े के ढेरों पे फूल पत्ती और फल सब उगाते थे। हर वो चीज जो गांव में कूड़े में बीज डाला गया वहां उगाया। मगर सरवरे कायनात ने फरमाया है कि या का खदरा दमन, ये जो कूड़े के ढेर पर घूरे पर सब्जी उगी है इससे बच के रहना। यानी पूछा कि हुजूर यानी फरमाया कि इमरातुन हसना फी मंबते 100, इस तरह के कलमात हैं। मंबते 100 मुझे याद है, शायद लफ्ज़ बदल गया थोड़ा सा। मंबते सू के खराब माहौल में जहां माहौल ऐसा हो कि अच्छी ना उगे अच्छा पौधा ना पले बढ़े अच्छा पौधा, खराब माहौल की पली हुई खूबसूरत औरत और लड़की उससे बच कर रहो। तो हमारे यहाँ तो सबसे पहले शक्ल देखी जाती है और शक्ल के बगैर शादियां नहीं होती हैं और हम भूल जाते हैं कि हम
دوسرے کی بیٹیوں کو شکل ڈھونڈتے پھر رہے. ہمارے گھر میں بھی سب حوریں نہیں پیدا ہونے والی ہیں. ایک تو یہ مصیبت ہے. پھر اس کے بعد پیسہ دیکھتے. پھر مولا کائنات سلام اللہ علیہ اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شادی کے معیار کو اگر دیکھا جائے تو جو بڑے سے بڑے رشتے پیغمبر کے پاس آ سکتے تھے، جو دنیا میں بڑے کہلاتے ہیں، خاندان کے اعتبار سے، اقتدار کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے، نام کے اعتبار سے، شہرت کے اعتبار سے، ہر طرح کے رشتے پیغمبر کے پاس آئے، مگر آپ نے سب کو ریجیکٹ کیا کہ اللہ کے فیصلے میں مجھے فیصلہ کرنا ہے. انہوں نے معلوم تھا الہی فیصلہ کیا ہے، اور اس علی کے ساتھ رشتہ کیا اپنی بیٹی کا، جو ظاہری طور پر انتہائی تنگدست تھے اور جن کے پاس اپنے مہر دینے کے لیے بھی نقد پیسے نہیں تھے، اپنی چیزوں میں ہی بیچ کو مہر دینا تھا. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ڈھال وال کا تمہیں کام نہیں ہے، تلوار تمہیں رکھنا چاہیے، گھوڑا بھی تمہیں رکھنا چاہیے، ضرورت ہے کہ ڈھال کے بغیر علی کو تم. اس کو بکوایا تھا. تو ایک معیار دیا کہ معیار تقویٰ ہے. اب اس وقت ظاہر ہے کہ سیدہ کائنات کا رشتہ ہے تو پھر سردار کائنات ہی اس کا کفو ہو سکتا ہے. اور رسول اللہ نے پیسے کو نظر انداز کر کے جو کفو قرار دیا ہے وہ مولا علی کے کردار کو بنیاد بنایا، اور تعریف بھی کی کہ تمہیں اس کے ساتھ رشتہ کر رہے ہیں کہ جس کے یہ کمالات اور یہ فضائل ہیں. تو ہمیں رشتے میں بھی اسے معیار کو برقرار رکھنا چاہیے. اس کے بعد بیوی زہرا نے کبھی خلاصہ حیات ان کا یہی ہے کہ دونوں کے ارشادات موجود ہیں. حضرت زہرا کی شہادت کے بھی ایام گزرے ہیں اور اس میں ہم نے بار بار سنا اور پڑھا ہے کہ دونوں نے ایک دوسرے کے لیے کہا ہے کہ ہم نے کبھی ان کے لیے کوئی ایسا غصہ دلایا. اور بی بی زہرا کی صفات میں سے خصوصی صفت جو مولا علی نے بھی اقرار کی اور حضرت زہرا نے خود بتایا کہ کبھی کوئی مطالبہ نہیں کیا. ہماری بیٹیوں کو دوسری چیز یاد رکھنا چاہیے، ہمارے بر صغیر میں نقل بہت بڑھ گئی ہے، نقالی بہت بڑھ گئی ہے. دوسرے گھر میں کیا ہے وہی میرے گھر میں ہونا چاہیے، یہ میک ہونا چاہیے، بیٹ ہونا چاہیے. اور میں نزدیک سے معاشرہ دیکھ رہا ہوں اس وقت میرے تعلیم یافتہ معاشرے میں اچھی تنخواہیں پانے والے 90% کریڈٹ کارڈ پہ زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اگر انہیں 1000-2000 لاکھ 2 لاکھ روپیے یا $1000-2000 پر قرض ملنے کی گنجائش بڑھ جاتی تو اتنا خرچہ وہ بڑھا لیتے ہیں. اور اس میں بڑا حصہ دباؤ کا خواتین کی طرف سے ہوتا ہے. میں نے گھر دیکھے ہیں، میں سچائیاں عرض کروں گا، بے حساب کپڑے، بے حساب. میں شاید اچھی بات نہ ہو لیکن میں نے ایک گھر میں میرے مظلوم شوہر لے گیا اور لے جا کے دکھایا کمرہ، یہ دکھایا مجھے تو پورا کمرہ خاتون کے جوتوں سے بھرا تھا. دکان پہ بھی اتنے نہیں، انبار. تو میں اپنی بیٹیوں سے کہوں گا حضرت زہرا نے یہ دیکھا کہ میرے شوہر کے پاس کیا ہے اور اسی کے اندر وہ زندگی گزاری اور وجہ بتائی. کہا کہ بیوی کہا کہ آپ نے فرمائش کیوں نہیں کی؟ تو مولا علی نے کہا کہ جواب میں حضرت زہرا نے کہا کہ مجھے حیا آئی یہ کچھ آپ سے کہتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اسے پورا نہ کر سکیں. تو یہ معیار حیات ہے بحیثیت زوجہ. اور اس کا آغاز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ پوچھا مولا علی سے کہ کیسا پایا، بتایا بہترین بات ہوتا، لیکن اس کی جو تفصیل تاریخ میں پڑھنے کو ملتی ہے اس میں اس شب کے تذکروں میں جو شب زفاف کہلاتی ہے، رخصتی کے بعد کی شب، سسرال کی پہلی رات، ہمارے یہاں کیا کیا ضروریات ہوتے اس میں حجلے حسین مولا علی سے ملاقات کے بعد تھوڑی دیر ظاہر تنہا رہی ہے، اس کے بعد مولا علی آئے ہیں. تو بی بی زہرا نے فرمایا کہ اس حجلے اور اسی ظاہر سجایا جاتا ہے. تو یہاں مجھے قبر کی تنہائی یاد آئی اور اے علی کیوں نہ ہم لوگ اللہ کی عبادت کریں. اور پھر ان دونوں نے آخرت یاد آئی، قبر کی تنہائی یاد آئی، آخرت یاد آئی، اور ہم کیوں نہ اللہ کی عبادت کریں. یعنی انہوں نے اس مقدس زندگی کا آغاز یاد خدا اور فکر آخرت سے کیا. اگر یہ دو اصول بنا لیں اپنی حیات کے، ہماری تو گزر گئی لیکن جن کی اب ہے ان سے ضرور عرض کریں کہ ہم اپنا تجربہ بھی اور اپنے معصومین علیہ الصحابیوں کی سیرتوں کے تذکرے بھی، کہ دو چیزوں کو ہمیشہ زندگی کے اصول بنا کے جیو میرے بیٹوں اور بیٹیوں. ایک یاد خدا، ہر قدم پہ یاد رکھو کہ یہ گفتگو، یہ فیصلہ، یہ فرمائش، ہمارے یہ طریقہ کار، یہ طریقہ عمل اللہ کو گوارا ہے کہ نہیں. اور دوسرے یہ کہ ہم جو یہ کر رہے ہیں اس سے ہماری آخرت بن رہی ہے کہ بگڑ رہی ہے. اگر یہ دو اصول حیات
جو نئی ازدواجی زندگی میں بی بی زہرا نے اپنائے تھے یہ ہم لوگ اپنی زندگیوں میں اپنا لیں تو انشاءاللہ واقعاً ہم ان کی تمسک کی منزل تک پہنچ سکتے ہیں. بے شک بہت پیاری بات کی آصف. اور انشاءاللہ ہماری نوجوان نسل کے جو یہ ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہے اور جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا کی سیرت پر چلنا چاہتے ہیں یقیناً ان ناصحانہ کلمات پر ضرور غور و فکر کریں گے تاکہ ان کی زندگی میں بہترین گزر. ناظرین ایک مختصر سی بریک لینا چاہیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور جہاں سے گفتگو منقطع ہوئی ہے جناب سیدہ کی سیرت کے حوالے سے وہیں سے دوبارہ شروع کریں گے. دیکھتے رہیے ہادی ٹی وی نجف اشرف سے. ربي سبحانك 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 ربي ربي سبحانك 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 ربي ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي سبحانك ربي سبحانك ربي سبحانك في أعلى علاك ربي سبحانك في أعلى علاك كلما ندعوك تطينا يداك كلما ندعوك تطينا يداك خيم الليل خيم الليل خيم الليل فناديت إلهي فإذا الكون ضياء فإذا الكون ضياء وجرى الدمع فناديت إلهي فإذا الدنيا صفاء فإذا الدنيا صفاء والرضا يغمر قلبي وشفائي وتناجيني السماء وتناجيني السماء ربي سبحانك 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 ربي ربي سبحانك 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 ربي ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي سبحانك ربي سبحانك ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي ربي سبحانك 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 ربي ربي سبحانك 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 ربي ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر وجعلنا من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. ناظرین کرام جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بنت رسول خدا اور زوجہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اور مادر حسنین کا تذکرہ ہو رہا ہے. بارگاہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے پہلے تو ان تمام مومنین و مومنات کی جانب سے کہ جنہوں نے اپنے میسیجز کے ذریعے فیس بک پہ کمنٹس کے ذریعے اور واٹس ایپ پہ وائس اور ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے ہمیں دعاؤں کا کہا ہے اور ان خوشی کے ایام میں نائب الزیارہ رہنے اور بارگاہ امیر المؤمنین اور کربلا میں سلام کا کہا ہے تو انشاءاللہ ہم ان کی جانب سے دعا گو بھی ہیں اور ان کے لیے نائب الزیارہ بھی ہیں بارگاہ امیر المؤمنین میں. اور چاہیں گے کہ جو ہمیں کچھ وائس میسیجز ریسیو ہوئے ہیں ان کو بھی اس پروگرام کا حصہ بنائیں اور اس کے بعد انشاءاللہ جو ہماری گفتگو کا سلسلہ ہے وہ کنٹینیو رہے گا. جی پہلا میسیج سنائیے گا. یا رسول اللہ لبیک یا امام کائنات کے مشکل کشا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عظمت پر بے حساب درود و سلام پیش کرتی ہوں. توصیف بھائی السلام علیکم. انتہائی قابل احترام مولانا صاحب آپ کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتی ہوں. توصیف بھائی ناروال سے مسز شوزب حسن بات کر رہی ہوں. جی میری طرف سے آپ کو جناب زہرا کی ولادت با سعادت کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں. خصوصاً اپنے وقت کے امام کو مولا علی علیہ السلام کو اور اولاد زہرا کو مبارکباد پیش کرتی ہوں اور آپ کی اجازت سے یہی کہوں گی مصدر حل عطا مبارک ہو, دختر مصطفیٰ مبارک ہو, چاند چمکا ہے آج عصمت کا, یا علی فاطمہ مبارک ہو. التماس سے دعا. اللہ حافظ. جی بہت بہت شکریہ. خدا آپ کو جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ذاکرات میں سے شمار فرمائے اور ہم سب ان کے ذکر سے اپنی زبانوں کو معطر اور منور دلوں کو کرتے رہیں. انشاءاللہ اسی طرح ذکر جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا کے چراغ جلتے رہیں گے اور گفتگو کا سلسلہ بھی چلتا رہے گا تاکہ ہمارے ذہن سیرت جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سے بھی معطر ہیں. آصف تذکرہ ہو رہا تھا جناب سیدہ کا اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا اور ان سے
حسین بندھن کا بھی، اور کیا کیا کس طریقے کے ساتھ یہ رشتہ ازدواج منعقد ہوا. تو میں چاہوں گا کہ جہاں سے سلسلہ منقطع ہوئی تھا وہیں سے دوبارہ اس کو متصل کیا جائے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپنی بہن کی مبارکبادوں کا جواب دوں گا کہ انہوں نے مولا علی کو بہت ایڈوانس مبارکباد دے دی. آج تو ولادت کی تاریخ ہے، آج تو رسول اللہ کو پہلے مبارکباد دینا ہے. جی جی بالکل بالکل. بیٹی فی الحال ان کو مبارک ہو رہی ہے، پھر بعد میں مولا علی کو مبارک ہوگی. صحیح کہا. جہاں تک بحیثیت زوجہ کی بات ہے، میں نے دو باتیں جو کہہ چکا ہوں، میں انہیں ہی پھر بہرحال دہراؤں گا. ڈیمانڈ نہ کرنا ایک بات، یہ یاد رکھے. اس کے مقابلے میں ضروریات حیات کو اپنی پوری طاقت لگا کے مرد کی طرف سے پورا کیا جانا، ادھر سے یہ ڈیوٹی ہے. ادھر سے کنجوسی نہیں ہونا چاہیے، ادھر سے ڈیمانڈ نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری بات وہی ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں ایسی بات ایک دوسرے کے لیے نہ کریں جس سے دوسرے کو غصہ آئے. اس لیے غصہ آنے کے بعد پھر کیا کیا تباہیاں آئیں گی وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا. کبھی کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو چڑھانے لگتے ہیں. تانے زنیاں میری بیٹیاں مجھ سے ناراض نہ ہو، لیکن کچھ طاقتیں اللہ نے انہیں زیادہ دی ہیں. زبان کی طاقت ان کی زیادہ ہے. بہت بزرگوں سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں کہ عمرو بن عبد الود نے جو واپسی سے انکار کیا تھا تو یہ نہیں کہا تھا کہ باقی جنرل ہمارے فوج کی اور ہمارے سپاہی تانا کریں گے، کہا تھا ہمارے قبیلے کی عورتیں تانا کریں گی. تو اب میں یہاں پہ مولانا غلام اصغر اللہ وقامہ کا جملہ دہراتا ہوں. عام طور پر تو یہ خواتین کو طنز کرنے کے لیے جملہ کہا جاتا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ طنز نہیں ہے، اسے یہ دیکھنا چاہیے. وہ کہتے تھے میری بیٹیوں، میری بہنوں، تمہیں اللہ نے اتنی بڑی طاقت دی ہے کہ تم عمرو بن عبد الود کو باطل پر روک سکتی ہو، تو پھر تمہارے پاس یہ طاقت بھی ہے کہ تم کسی کو حق پہ روک سکو، کسی کو باطل سے حق پہ لے آؤ. تمہاری زبان میں طاقت ہے، اپنی زبان کو اس کے لیے استعمال کرو. مگر ہمارے معاشرے میں زبان کی خرابیاں تو بلا ہی ہیں، اور اس میں ہم دونوں شریک ہیں، مرد و زن، مگر اس میں خواتین کا حصہ بہرحال زیادہ ہوتا ہے. وہ طنز اور تشنیع، شوہر تھکا ہوا گھر سے باہر سے آ رہا ہے اور آتے ہی اسے اپنی مصیبتوں اور مشکلات کی فہرست نہیں سنانا چاہیے. آپ کے جو گھر کے اندر مشکلیں پڑی ہیں وہ روزانہ والے افراد سے سابق آ رہا ہے، لیکن یہ شوہر آپ کا روز اجنبی ٹکراتا ہے اور نہ جانے اس پہ نئی نئی مشکلیں آتی ہیں. مولا علی اور حضرت زہرا کی زندگی کی ایک ہم آہنگی کا نمونہ بھی ایسا بہترین نمونہ ہے کہ جو کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا. طنز اور تشنیع سے خالی ہو. دونوں نے، مولا علی نے بھی کہا کہ کبھی فاطمہ نے مجھے غصہ نہیں دلایا، یعنی کوئی ایسی بات نہیں کی اور کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس سے علی غصہ آئے. اور حضرت زہرا نے بھی یہی کہا ہے کہ کبھی علی نے مجھے غصہ نہیں دلایا، یعنی کہ شوہر کو فوقیت ہے اور وہ اس طرح کی اجازت رکھتا ہے. تو طنز کی زبان سے دونوں کو بچنا چاہیے، خاص کر کے ہماری بیٹیوں کو زیادہ کرتی. اس کے بعد فرمائش والی بات میں نے عرض کر دی کہ انہوں نے کبھی فرمائش نہیں کی. پھر اس کے بعد جو ہمیں ایک اور چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ اپنے ذمہ داریاں بانٹی جانا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے کہ کون کیا کرے گا. گھر کیسے چلے گئے؟ تم دونوں گھر بسا ہے تو کیسے چلے گا؟ معروف ہے کہ گھر کے باہر کے کام اور گھر کے اندر کے کام دو قسمیں بنائی پیغمبر نے، اور گھر کے باہر کے کام مولا علی کے ذمہ کیا اور گھر کے اندر کے کام بی بی زہرا کے ذمہ کی. اور میں یہاں پہ جملہ اور کہنا چاہوں گا، ہماری بہنیں بیٹیاں باہر نکلنے کے بہانے ڈھونڈتی، کیسے گھر سے باہر جانے کا کوئی بہانہ مل جائے، کیسے بازار پہنچ جائے، کیسے کہاں پہنچ جائے. لیکن جہاں جائز بہانہ ملنے والا تھا، اگر رسول اللہ حضرت زہرا ذمہ کر دیتے گھر کے باہر کے کام، یعنی پانی بھر کے لانا مثلا، یعنی غلہ لانا، یعنی سبزی لانا، جو روزمرہ کے کام ہے، روزی کمانے کے علاوہ کی بات ہے. گھر کے باہر کے کام بھی اسی طرح کے ہیں نا، روزی کمانا ہے، اس کے علاوہ یہ چیزیں ہیں. تو جب یہ تقسیم ہوئی کہ علی باہر کام کریں گے اور زہرا گھر کے اندر کام کریں گے، تو حضرت زہرا کا جملہ یہ ہے کہ مجھے زندگی میں کبھی اتنی خوشی نصیب نہیں ہوئی تھی کسی بات پر جتنی خوشی مجھے اس بات پر نصیب ہوئی کہ رسول اللہ نے، میرے بابا نے مجھے گھر کے باہر کے کام نہیں دیے، گھر کے اندر کے کام دیے. یعنی حضرت زہرا کی پسند ہے گھر،
تو اب ہماری بیٹیوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی بہترین جگہ ان کا گھر ہے. گھر سے باہر جو اچھی جگہ ہیں ان میں مسجد ہے. مسجد گھر سے بہت بہتر جگہ کا نام ہے. مگر خواتین کے لیے اگر آپ احکام اسلامی دیکھیں، آپ اس سے بہتر جانتے ہیں. نجف میں تشریف فرمائے ماشاء اللہ، کہ خاتون کے لیے مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر گھر کے کسی ایسے گوشے میں پڑھنا جہاں کوئی نہ دیکھے. اس کوئی میں محرم بھی آ جاتے ہیں. تو مسجد سے بھی اس کے لیے گھر بہتر بنا دیا گیا. اس سے ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں اندازہ لگائیں کہ ان کے لیے گھر کتنی اچھی جگہ ہے. اور یہ اللہ کی طرف سے شناخت، اور جس نے بنایا وہی جانتا ہے کہ کس کے لیے کون سے ہوں. ہر کام میں پھر عرض کروں گا، مرد کے ذمہ جو اصلی کام ہے روزی کما کے لانا، وہ اتنا مشکل کام نہیں ہے جتنا مشکل کام گھر چلانا ہے. جہاد المرد تباہل حضور نے ایسے ہی نہیں فرمایا ہے. دونوں ایک ایک مشکل کام کر رہے ہیں، لیکن جیسے یہ دونوں جگہ ایک گھر چلانا ہے، شوہرداری جسے آج کل ہم فارسی سے نکال کے کہنے لگے. اردو میں صحیح لفظ تباہل کے لیے مجھے ملا نہیں. حسن و تباہل کا مطلب یعنی شوہر کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرنا، جسے ہمارے گھر میں ہماری زبان میں کہیں گے اچھا گھر چلانا، گھرداری اور گھرداری اور اچھا گھر چلانا. اسی طرح سے دوسری طرف فرمایا کہ عام انسان جو کمائے وہ نہیں، وہ جو کمانے میں اپنی پوری طاقت لگا دے تب وہ جہاد کی منزل پہنچتا ہے. تو جو گھر چلائے کافی نہیں، جو اچھا گھر چلائے، اچھی گھرداری کرے، شوہر کو بھی راضی رکھے، بچوں کو بھی ٹھیک رکھے، تب وہ جہاد کر رہی ہے. اور ادھر جو روزی کمانے گیا، جب یہ اپنی پوری طاقت وجود کی لگا دے گا تب وہ جہاد کر رہا ہے. اور حقیقت کہ خاتون کے لیے 24 گھنٹے جہاد کے گزرتے ہیں. پھر اللہ نے اسے جہاد کے اندر جہاد پھر رکھا ہے کہ ایک جہاد تو دن بھر زندگی بسر کرنا ہی ہے، اور پھر ماں بننے کی مرحلوں سے گزرنا ایک دوسرا جہاد ہے. تو یہاں بھی جب یہ زندگی جہاد بن گئی تو پھر اس کی شرطیں بھی ہمیں دیکھنا ہوگی. پوری زندگی قربتاً اللہ، اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے کاموں کو زندگی کے انجام دینا، تو پھر گھر رو دینا بھی عبادت بن جائے گا. تو ایک تو ہے باہر اپنے گھروں، اپنے کام کی تقسیم، ذمہ داریوں کی تقسیم، اور ایک دوسرے کے کاموں میں دخل اندازی نہ کرنا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کا ساتھ تعاون کرنا، وہ بھی معروف ہے سیرت کے ٹکڑے کہ جہاد کرنا، تلوار سیقل کرنا، دھو کے رکھنا، یہ سب مجاہد کا کام ہے. لیکن روایت کہتی ہے مولا علی کے گھر پہنچنے کے بعد تلوار کی دھلائی صفائی کر کے اسے محفوظ کرنا، یہ زحمت ہمیشہ بھی کی. اور اس کا الٹی بھی سیرت، اس کے مقابلے کی سیرت بھی ہے کہ علی کے پاس فرصت ہے، گھر میں وقت گزارنے کا موقع مل گیا ہے. رسول اللہ ملنے آئے تو دیکھا بیٹھے ہوئے اور مسور جو اس دن پکنا تھی اور اس کو چن کے صاف کر رہے ہیں. تو اپنی ذمہ داریاں نبھانا میں ہاتھ بٹانا، یہ کامیاب زندگی کا راز ہے. دوسروں کے ذمہ داریوں میں دخل اندازی کرنا، یہیں سے ناکامی شروع ہوتی ہے. جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کے نمونے اور ارشادات کے نمونے، لیکن میں بہت سمیٹ کے، چونکہ میرے اندازے سے وقت کافی کم بچا ہے، میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اس وقت ہمارے پورے ماحول
میں ہمیں جو ایک چیز دکھائی دے رہی ہے، ایک خرابی آئی ہے جو ایک عکس العمل اور رد عمل ہے ماضی کا. ماضی میں کمی تھی، اس کے دور کرنے میں دوسری کمی آ گئی. ہمارے بچپن تک ہمارے گھروں میں تربیت میں مار پیٹ، اسکولوں میں ہر جگہ پٹائی ہوتی تھی، مدرسے میں اسکولوں میں پٹائی ہوتی تھی. اب بھی کہیں دیہاتوں میں سب ہے، گھروں میں بھی مار پیٹ غالب تھی. یعنی تربیت میں پیار، گرمی، چوٹیسا ہرگز یہ نہیں کہہ کے جائیں گے کہ صرف محبت، انبیاء کا تسلسل ایک ہی نظام کے حیات کے ساتھ ہے. اور جب آخری پیغمبر بشیر و نذیر دونوں بن کے آئے، یعنی سختی بھی، نرمی بھی، شوق دلانا بھی، ڈرانا بھی. تو پچھلے انبیاء بھی صرف محبت کی راہ سے کہ ایک تھپڑ مارے دوسرا منہ کر دو. اور اگر یہ صحیح ہوتی شریعت تو پھر آج ہماری پوری برادری جو جناب عیسیٰ کی پیروکار ہے وہ بغیر کسی کے تھپڑ مارے دوسروں کو تھپڑ نہ مار رہی ہوتی. لیکن یہ بتا رہی کہ غیر فطری بات ہے. تو تربیت کا نظام ہے بشیر و نذیر. رحمت للعالمین ہے، اللہ رب العالمین ہے، مگر وہ اس کا پہل غضب بھی ہے، حضور کے پاس ناراضگی بھی ہے. پیار سے بلا کے بٹھاتے بھی ہیں اور کبھی کبھی اپنے پاس سے اٹھا بھی دیتے ہیں. البتہ بلاتے 100 بار ہیں تو اٹھاتے 1 بار ہیں. اللہ کی رحمت بھی ہر جگہ آگے آگے چلتی، غضب پیچھے چلتا، لیکن غضب کو زیرو نہیں کر دیا گیا ہے. ناراضگی کو ابھی خود حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے عظمتوں میں بڑی عظمت ایک ہے کہ رضا اللہ فی رضا فاطمہ، اللہ کی رضا ان کی رضا میں اور اللہ کی ناراضگی ان کی ناراضگی میں. اس کا مطلب اللہ کی ناراضگی ایک چیز ہے لیکن اس کی رحمت غالب ہے. ہمارے بچپن تک تربیت میں ماں باپ کی طرف سے سختی بہت تھی، نرمی اس کے مقابلے میں کم تھی. یہ چیز مغربی تہذیب نے اس کو پلٹا اور اسے معلوم تھا اسے بگاڑے، اور اس نے کر دیا کہ بس پیار، بس پیار، بس پیار اور محبت، محبت، محبت. اس وقت کی ہماری تربیت میں پیار اور محبت اتنا چھا گیا ہے کہ بچہ ظلم کرے، غلط کرے، تب بھی ہم اس کا ہی فیور کریں گے. وہ ڈیمانڈ جو بھی کرے ہم اسے ضرور پورا کر دیں گے. یہ سب تربیت کے خلاف باتیں ہیں. کل غضب غالب ہو گیا تھا اور آج رحمت غالب نہیں ہوئی. غالب تو رہنا ہی چاہیے. آج رحمت ہی رحمت رہ گئی. تربیت میں پیار ہی پیار رہ گیا. کبھی سمجھانا، کبھی ٹوکنا، کبھی روکنا، کبھی سختیوں سے دو چار کرنا، اس سے ہٹ گیا ہے. یہ بہت نقصان دہ ہے. ہماری تربیت میں دونوں پہلو لانا چاہیے. سیرت معصوم میں کونین سے میں بارہا کا سنا ہوا واقعات دلاؤں. ہوتا یہ ہے کہ بہت سے تذکرے فضیلت کے طور پر سنتے ہیں، اس کے ہدایت کے پہلو پر نظر نہیں ڈالتے. لیکن میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہدایت اور فضیلت دو چیزیں الگ ہی نہیں ہیں. جہاں ان کی زندگی میں کہیں ہدایت کی کوئی بات ہوگی اس میں فضیلتیں چھپی ملیں گی، اور جہاں فضیلتوں کے تذکرے ہوں گی وہاں ہدایتیں ملیں گی. بہت مشہور ہے کہ شب قدر کی تیاری میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اپنے بچوں کو دن میں سلا دیتی تھی اور رات میں کھانا کم دیتی تھی. یہ دو کام کیوں کرتی؟ یہ دونوں کام معاون ہیں کہ رات میں جاگ سکے اور عبادت کر سکے. لیکن ان میں سے ایک ہے رکاوٹ کو دور کرنا اور ایک ہے صلاحیت کو بڑھانا. تربیت لکھا بہت اچھا، طرف کھاد پانی دیتے ہیں اور دوسری طرف جو اسے بڑھانے والی چیزیں وہ بھی دھوپ
ہونا بھی ضروری ہے، اور بچوں کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ پورے دن يا خير خلق الله يا نور عرش الله عليك صلى الله يا بحر علم الله يا كعبة الأسرار يا منبع الأنوار يا كعبة الأسرار يا منبع الأنوار يا مصطفى الرحمن يا سيد الأكوان يا رسول الله محمد يا نبي الله محمد يا حبيب الله يا أمين الله يا أمين الله يا رسول الله يا رسول الله يا نبي الله يا نبي الله يا حبيب الله يا حبيب الله يا أمين الله يا أمين الله يا سامع الدعاء يا رافع السماء يا دائم البقاء يا واسع العطاء بذي الفاقة العديد يا عالم الغيوب يا ساتر العيوب يا غافر الذنوب يا كاشف الكروب عن المرهق الكظيم